اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خیران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ابو حمزہ صومالی کے عنوان سے آج ہماری تیسری گفتگو ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ایک فرصت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے فقط انسانوں کے لیے مقرر کی ہے۔ جس طرح دین فقط انسان کے لیے ہے اور دین کا ایک حصہ یہ زمانی فرصت ہے جسے ماہ مبارک رمضان کہا گیا، جبکہ ہم نے اس کو ایک رسوماتی شکل دے دی ہے۔ ماہ رمضان منانے اور ماہ رمضان گزارنے کا ایک خاص شیڈول ہم نے بنا دیا ہے۔ چاند نظر آنے سے لے کر عید تک یہ روٹین بنا دی ہے کہ اس طرح سے ہم نے اپنا رمضان گزار لیتے ہیں اور برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اس طرح کے 20 رمضان ہماری زندگی سے گزر جاتے ہیں۔ اب جب کہ ہم اور آپ اس مہینے کے دوسرے عشرے کے اختتام اور آخری عشرے کے آغاز میں وارد ہونے جا رہے ہیں، کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے بقیہ ایام سے بھرپور استفادہ کریں انشاءاللہ۔ روایت میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں شب قدر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی بہترین قدر اور معرفت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس دعا میں امام سجاد علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جن کا حصہ تیرے یہاں ان بھلائیوں میں بہت زیادہ ہے جو تو نے نازل کیا اور نازل کرتا ہے ماہ رمضان میں اور شب قدر میں، اور جو تو سال کے دوران نازل کرتا ہے، یعنی وہ رحمت جسے تو پھیلا دیتا ہے۔ آئیے عزیزان، امام کے ان کلمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں امام نے ماہ رمضان اور شب قدر میں نزول کا ذکر کیا۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا کہ خدا نے تمام دنوں میں جمعہ کا دن، تمام مہینوں میں رمضان کا مہینہ اور تمام راتوں میں شب قدر کا انتخاب کیا ہے، اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لہٰذا اس شب کے استقبال کے لیے پہلے سے آگہی ہونی چاہیے، اس کی پلاننگ ہونی چاہیے، پورا ایک ہوم ورک ہونا چاہیے مکمل آگہی اور معرفت کے ساتھ، تاکہ جب یہ رات آئے تو بہت دیر نہ ہو چکی۔ لہٰذا اس کے لیے پہلے سے آمادگی پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت مختصر رات ہے اور اس کو بھرپور انداز سے گزارنا انشاءاللہ۔ علماء فرماتے ہیں یہ رات شب فراق کے ماروں کے لیے شب وصل بھی ہے، یعنی جس طرح سارا سال ہم اپنے پروردگار سے دور رہتے ہیں، جس طرح غلام اپنے آقا سے فرار اختیار کرتا ہے، وہ ہماری حالت ہوتی ہے اپنے خالق و مالک کے ساتھ۔ تو کم سے کم اس رات کو غنیمت جان کر اپنے محبوب حقیقی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس رات کو سلامتی کی رات کہا گیا، دل و جان کی سلامتی کی رات ہے، اخلاقی و روحانی بیماریوں سے مستقل شفایابی کی رات ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بالکل پاک و پاکیزہ ہو جاؤں اور باقی کی ساری زندگی ایک بہترین مومن کے طور پر گزاروں، عبد خدا بن کر، تو اس کے پاس اس سے زیادہ گولڈن چانس کوئی اور نہیں ہوگا۔ کیونکہ خیر من الف شہر، اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ عزیزان، اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس رات انجام دیے جانے والے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ اس کے بہت سطحی اور ابتدائی معنی، اس کے دقیق معنی بھی ہیں۔ مثلا جیسے ہم نماز قربتاً اللہ پڑھتے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنا فاصلہ خدا سے کم کرتے، لیکن خدا ہمارے قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم اللہ سے دور ہیں۔ تو
اس فاصلے کو، اس راستے کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ماہ مبارک رمضان عطا کیا ہے، جو اس سفر قرب کے لیے بہترین فرصت ہے کہ انسان اس شب قدر میں، لیلۃ القدر میں 1000 مہینوں کا سفر طے کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کے کمال تک پہنچنے کی راہ میں جتنی رکاوٹیں تھیں وہ خدا کے لطف و کرم سے ہٹا دی گئی ہیں۔ یعنی جو رکاوٹیں 11 ماہ تک حاوی رہتی ہیں اور انسان نے ان رکاوٹوں کو حکمت خدا سے عبور کرنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان رکاوٹوں کو 30 دنوں کے لیے خود اٹھا لیتا ہے تاکہ یہ سفر آسانی سے طے کیا جا سکے، سرعت کے ساتھ۔ جیسے آپ نے اپنے شہر کے اندر VIP شخصیات کو سفر کرتے دیکھا ہوگا، ان کے گزرنے سے پہلے تمام سڑکیں عام ٹریفک کے لیے بند کر دی جاتی ہیں، سارے روڈ سگنل فری کر دیے جاتے ہیں تاکہ VIP کی گاڑی کو کسی جگہ پر بھی بریک نہ لگانی پڑے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو۔ یعنی وہ سفر جو ہم اور آپ 1 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں طے کرتے ہیں، وہ چند منٹ میں طے کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اتنا ہی سفر کرتے ہیں، اتنے ہی کلومیٹر فاصلہ طے کرتے ہیں، لیکن وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں اور ہم دیر سے پہنچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نکلتے ہیں سڑک پر تو ہمارے سامنے دوسری گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹریفک جیم ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ سگنل کھلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن VIP کے راستے میں کوئی نہیں آتا، کیونکہ حکومتی انتظام ایسا ہوتا ہے کہ ان کا راستہ صاف رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ VIP ہیں، لیکن میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں تمام متقین، اپنے خالص بندوں، حتیٰ گناہگار بندوں کو بھی VIP پروٹوکول دیا ہے۔ آپ کی خاطر سارے راستے بند کر دیے گئے، جہاں جہاں سے شیاطین اور خناس آ سکتے تھے اس ماہ میں ان کا راستہ بند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ رہے ہیں۔ 11 مہینے خود راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے، خود رکاوٹیں عبور کرنا ہوتی ہیں، لیکن اس ماہ میں میں نے لطف کیا ہے، اپنی طرف آنے والے راستے کو صاف کر دیا ہے۔